پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہ یہاں تک دعوت تھی، وہ دعوت ختم ہو گئی. اب اللہ نے انسان کو بنا دیا، سب سے پہلے حضرت آدم کو، وہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہو. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ زمین پر رہے، انسان زمین پر. اسی لیے تو اللہ کی مشیت سے حضرت آدم سے خطا اجتہادی ہوئی اور اللہ نے آپ کو جنت سے نکال کر زمین پر چھوڑا. حضرت آدم کتنے سال جنت میں رہے جانتے ہیں کوئی؟ کتنے سال جنت میں رہے جانتے ہیں کوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کل 500 سال رہے. اس کے بعد آپ کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. خلیفہ، نائب کسے کہتے؟ خلیفہ کسے کہتے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے بندوں تک پہنچائے اسے خلیفہ کہتے ہیں. جیسے حضور رحمت عالم آپ جب ظاہری پردہ فرمائے تو آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. آپ کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضور رحمت عالم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بندوں تک پہنچایا. تو اسی طرح اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں نے سوال کیا، کہا مولا کسی ایسے کو تو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اب فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان آئیں گے تو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ کیسے پتا ان کو جبکہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا انسان؟ ان کو اس بات سے اندازہ لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے کی مشیت نے ان کو بتا دیا کہ انسان جو ہم بنائیں گے اس کے اندر شہوت بھی ہوگی، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا. جب یہ دو چیزیں اللہ نے اس کی مشیت نے فرشتوں پر ظاہر کر دی تو فرشتوں نے کہا مولا اگر کسی بندے میں شہوت ہوگی تو وہ اپنی شہوت کی وجہ سے وہ زمین کے اندر قتل و خون کا بازار گرم کرے گا. کسی بندے کے اندر اگر غصہ ہوگا تو اپنے غصے کی بنا پر زمین میں فساد پیدا کرے گا. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کہا کسی ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تجھے سراہتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکی بولتے ہیں. اس سے ان کا مقصد یہ تھا مولا انسانوں کو اپنا خلیفہ مت بنا، اس لیے کہ خلیفہ بنانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کا کوئی خلیفہ ہو. فرشتوں نے کہا مولا یہ تو زمین میں جائیں گے تو فساد پیدا کریں گے، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے، تیری تسبیح بیان کرتے، ہم تو تیری پاکی کے تذکرے کرتے ہیں. تو مولا ایسا کر کہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتو جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے. تم چاہتے ہو کہ خلیفہ تمہارے اندر سے بنایا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں خلیفہ انسانوں میں سے بنایا جائے، اس لیے کہ میں انسانوں میں خلیفہ بناؤں گا، اس لیے کہ پھر یہ خلافت جاتے 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 آخری میں جب میرے نبی آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک یہ پہنچے گی اور پھر یہ تاج کرامت ان کے سر پر مجھے پہنانا ہے. اس لیے اللہ نے انسانوں میں خلیفہ بنایا اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین میں بھیجا. حالانکہ حضور رحمت عالم آخری نہیں ہے صرف، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو وہ آخری نہیں ہے، صرف آخری نہیں، آخری ہے لیکن صرف آخری نہیں ہے، بلکہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے.